السلام علیکم ناظرین، نئی ماؤس کی ویڈیوز میں آپ کا ویلکم ہے۔ ناظرین، ارسطو کے طالب علم نے پوری دنیا کیسے فتح کی؟ دا گریٹ الیگزینڈر۔ آج ہم جس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، تاریخ کے پنوں میں اس کا ذکر ہر جگہ پر موجود ہے۔ جی ناظرین، سکندر اعظم ایک ایسی ہستی ہے جس کے بارے میں پوری دنیا اچھی طرح سے جانتی ہے، اس کی فتوحات کے بارے میں، اس کی بہادری کے بارے میں اور اس کی تمام جنگوں کے بارے میں۔ جی ناظرین، سکندر اعظم جیسے مغربی دنیا میں الیگزینڈر گریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، تاریخ کا ایک عظیم فاتح تھا۔ وہ 356 قبل مسیح میں مقدونیہ کے بادشاہ فلپ دوم کے گھر پیدا ہوا۔ اپنی والدہ اولمپیاس کی تربیت اور ارسطو جیسے عظیم فلسفی کی شاگردگی نے سکندر کو نہ صرف ایک بہترین سپاہی بلکہ ایک ذہین حکمران بھی بنایا۔ جی ناظرین، ارسطو جیسے عظیم استاد نے جب اس انسان کی تربیت کی تو اسے سکندر اعظم بنا دیا، یعنی جس نے ایک آدھی دنیا پر حکومت کی اسے سکندر اعظم کہا جاتا ہے۔ سکندر نے اپنی کم عمری میں ہی جنگی مہارتوں کا مظاہرہ کیا۔ 20 سال کی عمر میں اپنے والد کی موت کے بعد تخت نشین ہوا اور اپنی سلطنت کو وسعت دینے کا عزم کیا۔ جلد ہی اس نے یونان کو متحد کیا اور فارس کی عظیم سلطنت پر حملہ کیا۔ ناظرین، فارس کی ایک عظیم سلطنت تھی جس کے اوپر حملہ کرنے سے بڑی بڑی فوجیں کتراتی تھیں، لیکن سکندر اعظم نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ سکندر نے ایک کے بعد ایک جنگ جیتی، جیسے گرینکوس، ایشیا مائنز اور گیگا میلا۔ اس نے بہت ساری فتوحات حاصل کی۔ ایک ایسی ہستی تھی جس نے آدھی دنیا فتح کی تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ سکندر اعظم بہت زیادہ ہی بہادر اور ذہین تھے۔ سکندر کی فوج مشرق کی طرف بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وہ ہندوستان پہنچ گیا۔ پنجاب میں اس کی جنگ پورس کے ساتھ ہوئی۔ پورس کی بہادری نے سکندر کو بہت متاثر کیا۔ پورس کی بہادری نے اس قدر سکندر اعظم کو متاثر کیا کہ سکندر اعظم نے اس کی تمام سلطنت اسے واپس کر دی۔ پورس کے لڑائی کرنے کا جو طریقہ تھا یا اس کی جو بھی جنگی حکمت عملی تھی، سکندر کو بہت زیادہ پسند آئی۔ پورس کی بہادری نے سکندر کو بہت متاثر کیا اور اس نے پورس کو اس کی سلطنت واپس دے دی۔ تاہم طویل جنگوں اور سخت حالات نے سکندر کی فوج کو تھکا دیا۔ جی ناظرین، جس شخص نے آخر آدھی دنیا فتح کی ہو، اس کی فوج بھی تو آخر انسان ہی تھی، انہوں نے بھی آخر تھکنا ہی تھا اور وہ مزید آگے بڑھنے کے بجائے واپس مقدونیہ جانے پر مجبور ہو گیا۔ آخرکار سکندر اعظم نے آدھی دنیا فتح کرنے کے بعد مقدونیہ کا ہی رخ کرنا تھا۔ اس کے بعد سکندر اعظم اپنا لشکر لے کر مقدونیہ کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ 323 قبل مسیح میں صرف 32 سال کی عمر میں سکندر اعظم بابل میں بیمار ہو کر انتقال کر گئے۔ جی ناظرین، یہ وہی سکندر اعظم ہے جو 32 سال کی ہی عمر میں انتقال کر گیا تھا۔ اگر سوچیں کہ سکندر اعظم 40 سال کی عمر میں انتقال کرتا تو شاید اس نے آج پوری دنیا فتح کر لی ہوتی۔ ناظرین، آخر جس نے آدھی دنیا فتح کر لی تھی تو پوری دنیا فتح کرنے میں بھی اسے زیادہ مشکل نہ پیش آتی۔ سکندر اعظم کی سلطنت کی بات کی جائے تو اس کی سلطنت اس کی وفات کے بعد ٹکڑوں میں بٹ گئی، لیکن اس کی فتوحات اور حکمرانی کے اصول آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ سکندر کا نام ہمیشہ بہادر اور حکمت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔